إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. میرے بھائیو، ہمارا آج کا موضوع ہے عمرہ اور عمرے کے احکام. میرے بھائیو، عمرے کا معنی عربی ڈکشنریوں میں ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کی زیارت کرنا. اور علماء کرام کے نزدیک عمرے کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی نیت سے بیت اللہ میں آنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور پھر اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر حلال ہو جانا. آج کی ہماری اس نشست کا پہلا موضوع یہ ہے کہ کیا عمرہ واجب ہے یا غیر واجب ہے، یعنی کہ عمرہ کرنا ضروری ہے یا عمرہ کرنا ضروری نہیں، بہتر ہے جو کر لے ٹھیک ہے، جو نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عمرہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن میرے بھائی، درست بات یہ ہے کہ جیسے حج واجب ہے ایسے ہی عمرہ واجب ہے. کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ کیسے ہم نے یہ بات کہہ دی کہ درست بات یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے؟ میرے بھائی، ان احادیث کی بنیاد پہ جن کا یہ مطلب یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے، ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے امام دارقطنی، امام بہقی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے کئی ایک سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب تفصیل کے ساتھ جناب عمر فاروق سے منقول ہے دارقطنی میں اور امام بہقی کی حدیث کی کتاب میں. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ جواب دے رہے تھے جناب جبریل علیہ السلام کو، اور مقصد کیا تھا؟ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. ورنہ جناب جبرائیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے جواب یہ دیا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور یہیں پہ اکتفا نہ کرو بلکہ ساتھ یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا، اس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور عمرہ کرو، نیز جنابت کے بعد غسل کرو، وضو جب کرو مکمل کرو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ اسلام کے سیدھا سیدھا نکات بیان کیے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں تذکرہ ہے عمرے کا بھی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے، یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ علی النساء جہاد، اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پہ بھی جہاد فرض ہے؟ مردوں پہ تو جہاد فرض ہے، سوال یہ ہے جناب عائشہ کا، کیا عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ جہاد کریں؟ آپ نے فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، کہ عورتوں پہ بھی جہاد واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ جہاد کریں، لیکن عورتوں کا جہاد وہ ہے جس میں لڑنا نہیں پڑتا، جس میں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں تیر کسی کی طرف پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاد کیا ہے عورتوں کا؟ فرمایا کہ حج کریں اور عمرہ کریں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر جہاد واجب ہے، اگرچہ جہاد ان کا لڑائی والا نہیں ہے، حج اور عمرہ ہے لیکن واجب ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا میرے بھائی کہ عمرہ جو ہے یہ واجب ہے۔ تیسری حدیث اسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور صحابی رسول ہیں جناب ابو رزین العقیلی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن، کہ میرا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جسمانی لحاظ سے عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا حج عن ابی کا واعتمر، کہ ابو رزین تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ بھی کرو۔ یہاں پہ آپ نے آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، عربی میں حجہ اور اعتمر یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جن کا مطلب ہو کہ کر لو، کر لینا چاہیے، کر لینا بہتر ہے، نہیں۔ عربی میں حجہ، عربی جاننے والے جو احباب موجود ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حجہ اور اعتمر یہ دونوں لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ جو آرڈر کے لفظ ہیں کہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اور میرے بھائی یہ تو تھی احادیث، صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، لیس احد الا وعلیہ حج وعمرہ، کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے۔ اور بخاری شریف میں ہی جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عمرے کو حج کے ساتھ ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے حج واجب ہے ایسے ہی عمرہ بھی واجب ہے۔ تو میرے بھائی ہماری آج کی نشست کا پہلا موضوع کیا تھا کہ عمرہ واجب ہے، اگرچہ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن ان احادیث سے یہ معلوم ہوا، صحابہ کرام کے اس موقف سے یہ معلوم ہوا کہ عمرہ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک کے اوپر عمرہ واجب ہے؟ بچوں کے اوپر بھی واجب ہے؟ کیا عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے؟ کیا بوڑھوں کے اوپر بھی واجب ہے؟ اگر کوئی مینٹل ہو کیا اس کے اوپر بھی واجب ہے؟ اگر کسی کے پاس مالی طاقت نہ ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تمہارے لیے کہ تم عمرہ کرو، تمہارے اوپر واجب ہے؟ تو میرے بھائی عمرہ واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، جس میں 5 چیزیں پائی جائیں گی اس کے اوپر عمرہ واجب ہوگا، دوسرے کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اسلام بنیادی شرط ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا عمرہ ہوگا ہی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، یہ پلید ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو جب وہ مسجد حرام کے قریب آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے تو عمرہ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ ہمارے کئی دوست یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کافر ممالک میں رہ رہے ہیں، اور وہ شاید اس آیت سے یہ سمجھیں کہ کافر اتنا پلید ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ صابن سے دھونا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، اس آیت سے علماء کرام نے یہ نہیں سمجھا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے کافر جو ہیں وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، نجس ہیں۔ ورنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی دعوتیں کھائی ہوئی ہیں۔ یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، آپ گئے، دعوت آپ نے قبول کی، تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر ناپاک ہیں عقیدہ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج میں جناب صدیق کو امیر حج مقرر کیا۔ یہ حج کس سال ہوا تھا میرے بھائیوں؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ یہ حج کس سال ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، حج کے لیے لوگ مدینہ سے گئے اور آپ نے امیر حج مقرر کیا جناب صدیق کو۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب علی بھی اس حج میں موجود تھے، لیکن جس کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا وہ کون تھے؟ جناب صدیق تھے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول کے بعد امارت کے حقدار، خلیفہ بننے کے حقدار اور مسلمانوں کے سربراہ بننے کے حقدار کون ہیں؟ جناب صدیق ہیں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے امیر حج جناب صدیق کو مقرر کیا، اور وہاں پہ جناب صدیق نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ ہم یہ اعلان کریں، مینا کے مقام پہ لوگوں کے سامنے یہ وعدے کر دیں، حج اکبر کے دن لوگوں کو بتا دیں کہ اس سال کے بعد کسی کافر کو، کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی آدمی کو بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو کافر ہے وہ مکہ میں نہیں آ سکتا، وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو حج عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی دھوکہ دے کے کر بھی لے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے میرے بھائیو عقیدے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو توحید کے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول کو ماننے کا اعلان کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے کا اعلان کرتا ہو، جب تک وہ کفر کے اوپر ہے، شرک کے اوپر ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے، چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی پیسہ لگا لے، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی اہل مکہ حج کیا کرتے تھے، اہل مکہ عمرہ کیا کرتے تھے، اہل مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو ستو پلایا کرتے تھے، وہ مینا جایا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، صفا مروہ کے مابین سعی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا چکے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کسی کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کا عقیدہ صاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کے جرم میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی کوئی بھائی، کوئی دوست اگر توحید کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی بیٹے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی شفا مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی ملازمت مانگتا ہے، تو میرے بھائی
افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ توحید کے اوپر نہیں ہے، وہ کفر و شرک کے اوپر ہے. اور ایسے آدمی کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی ان شرکی عقائد سے وہ توبہ نہیں کرتا.